بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محترم ناظرین اکرام، درود پاک کا ذکر دل میں پڑھیں یا زبان سے پڑھیں، کیا ثواب جو ہے وہ ہمیں برابر ملتا ہے؟ ایک بہت خوبصورت اور مجھ سے یہ سوال بڑا پسند آیا، کمنٹ میں یہ سوال کیا گیا کہ ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم درود پاک کو اگر صرف زبان سے پڑھتے ہیں یا پھر صرف دل میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہم درود پاک، تو کیا ثواب جو ہے وہ ہمیں برابر ملے گا؟ یعنی ثواب میں کوئی کمی پیشی تو نہیں آئے گی اگر ہم درود پاک کا ذکر جو ہے وہ صرف زبان سے کرتے رہتے ہیں؟ تو دیکھیں، میں نے کہا کہ یہ چلے اس پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ بہت ساری جو کنسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیں نا تو وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ سوال یہ تھا کہ جی درود پاک اگر زبان سے پڑھیں یا دل سے پڑھیں؟ اب یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنس دیکھیے گا کہ دل میں پڑھنا کیا ہوتا ہے درود پاک کا، یعنی کوئی بھی ذکر ہے، درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی اور ذکر الہی ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اور اگر ہم اس کو صرف زبان پر جاری رکھیں، یعنی درود شریف کو یا کوئی بھی اور ذکر ہے، تو اس میں کیا ڈیفرنٹ ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم دل میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارا دل پڑھتا ہے تو دل کا کنیکشن براہ راست روح سے ملتا ہے۔ اب یہاں پر زبان خاموش ہے، زبان نہیں بول رہی، آپ خاموشی والی ایک عبادت کر رہے ہیں، اور جو خاموشی ہے نا جی، یہ آپ کی روح کی زبان ہے، یہ آپ کی روح کا کلام ہے۔ اور جب خاموشی کے اندر آپ اپنے دل کے اندر درود پاک کا ذکر کرتے ہیں تو روح اور زیادہ سرشار بھی ہوتی ہے اور طاقتور بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے روحانیت کا سفر بھی شروع ہوتا ہے، اب یہاں سے روحانی اشارے ملنا شروع ہوتے ہیں۔ جب دل عادی ہو جاتا ہے کسی بھی ذکر کا، چاہے وہ درود پاک ہے چاہے وہ کوئی بھی ذکر الہی، جب آپ دل سے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زبان تو خاموش ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب دل میں آپ کا ذکر جاری ہے تو دل کا اور روح کا جو کنیکشن بنتا ہے، یعنی درمیان میں خاموشی بھی ہے، اور خاموشی دراصل روحانیت ہی تو ہے۔ اور خاموشی کے اندر آپ جو دل کے اندر جو آپ کا ذکر چل رہا ہے وہ دراصل آپ کو مضبوط بنا رہا ہے روحانی طور پر۔ اور یہ سٹیج بہت بعد میں آتی ہے، جب آپ کی زبان عادی ہو جاتی ہے ذکر الہی کی، درود شریف کی، تو دل خود بخود عادی ہو جاتا ہے درود پاک پڑھنے کا، یعنی کوئی بھی ذکر کرنے کا۔ جب دل عادی ہو گیا تو روح خود بخود جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ روح کے اندر جو روحانیت کی ترقی ہے نا، اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات آ گئی کہ جی زبان سے پڑھنا، تو زبان سے پڑھنا یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں مثال کے طور پر کاؤنٹر تسبیح ہے یا تو کوئی بھی دوسری تسبیح ہے، اس کے اوپر آپ درود پاک کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، زبان آپ کی پڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب یہاں پر ڈفرنس سمجھیے گا، زبان سے پڑھنا یہ ہوتا ہے
کہ آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ جب زبان ذکر کر رہی ہے، زبان پر ذکر جاری ہے، تو دماغ کنٹرول میں ہے، دماغ کی سوچیں کنٹرول میں ہے۔ آپ کے دماغ میں کلک ہو رہا ہے کہ زبان کیا پڑھ رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھیے گا کہ جب زبان پڑھنے لگتی ہے درود پاک یا کوئی اور ذکر، تو دماغ کنٹرول میں رہتا ہے، آپ کے خیالات، آپ کی سوچیں کنٹرول میں رہتی ہیں، تو یہاں پر زبان کی عادی ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو جب زبان عادی ہوتی ہے تو پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے، ایک سٹیج وہ بھی آتی ہے کہ زبان خاموش ہو گئی، دل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دل پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو روحانیت وہاں سے شروع ہوتی ہے، نور وہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ کے اندر داخل ہونا۔ تو یہ ایک مین ڈیفرنٹ ہے زبان سے پڑھنا اور دل سے پڑھنا۔ اب اگلی بات آ گئی کہ جی جو اصل جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ پھر ثواب ہمیں برابر ملتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک والی گنجائش ہی نہیں ہے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ میڈیم الگ الگ ہے، ذریعہ الگ الگ ہے، زبان سے چاہے کر لیں، ذکر چاہے آپ دل سے کر لیں، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ثواب اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، اس میں کمی یا تخفیف نہیں آئے گی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مقصد ذکر کرنا ہے، ذکر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب چاہے وہ آپ کی زبان پڑھ رہی ہے، چاہے آپ کا دل پڑھ رہا ہے، چاہے آپ کی روح بھی اس ذکر کے اندر شامل ہے، تو ثواب کا جو معاملہ ہے، ثواب کا جو سوال ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو برابر ملتا ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا جو ایک باطنی جو ایک معاملہ ہے نا وہ بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی باطنی کیفیت کا یہ بدلنا، زبان سے پڑھنا اور دل سے پڑھنا، اور جب زبان عادی ہو گئی، دماغ کنٹرول میں آ گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ دل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب دل پڑھتا ہے تو پھر روح جو ہے اس کا کنیکشن ایک دل کے ساتھ اور مضبوط بنتا ہے، اور آپ کی روح جو ہے وہ اندر سے سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دل کا پڑھنا یہ ہوا، زبان کا پڑھنا جو آپ کو بتایا کہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ کا دماغ کہیں اور نہیں جاتا، فوکس رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب زبان پڑھتی ہے تو دماغ فوکس رہتا ہے، تو یہ ہے تھوڑا سا مین ڈیفرنس دل سے پڑھنا اور زبان سے پڑھنا۔ لیکن ثواب کی جب بات آتی ہے تو پھر وہ برابر ملتا ہے انشاءاللہ تعالی، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ مقصد ذکر کرنا، آپ درود بھیج رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، اب وہ آپ خاموشی کے ساتھ دل کے ذریعے بھیج رہے ہیں یا زبان کے ذریعے بھیج رہے ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ثواب آپ کا وہیں پر قائم ہے جو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، کوئی اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی۔ یہ تو چھوٹا سا ایک اہم سوال کا ایک کنسپٹ تھا جو آپ کے سامنے رکھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی بہت زیادہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ دل سے پڑھنا اور زبان سے پڑھنا دونوں ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، شروعات جو ہے وہ زبان سے کریں پڑھنا، تاکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، فوکس رہے، اور جب زبان عادی ہو جائے گی تو دل عادی ہو گیا، جب دل عادی ہوگا تو روح جو ہے وہ عادی ہو جائے گی۔ اس ذکر کی جب روح عادی ہو گئی تو آپ کا باطن وہاں سے بدلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔